فرمائے ہیں ہم من حیث القوم ان بیماریوں کے علاج کی طرف توجہ دینا شروع کریں. ہم میں سے ہر کوئی محاسبے کی عادت اپنائے، اور یہ عادت ہم نے در حقیقت صرف دوسروں کے لیے رکھ چھوڑی کہ ہم اعزاء اقرباء کا، دوست احباب کا، سیاسی پارٹیوں کا، حکمرانوں کا محاسبہ کر لیں. اپنی ذات کا محاسبہ بھی کسی کو کرنا ہے، تزکیہ کرنا ہے، اس کی جانب توجہ بہت کم ہے. شریعت کا ایک اہم مقصد جس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا وہ یہ محاسبہ اور تزکیہ تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے ایک احسان کیا کہ تمہیں میں سے ایک نبی اور رسول مبعوث فرمایا. وہ کرتے کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اپنی قوم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. یہ تزکیہ کیا ہے؟ کہ جس طرح ہر کسان اپنی زمین سے اچھی فصل لینے کے لیے بیج بونے سے پہلے ہل چلا کر زمین کو ہموار کر کے اس میں سے جڑی بوٹیاں اور خود رو قسم کے پودوں کو ہٹا کر اس زمین کو قابل کاشت بناتا ہے، اس طرح بندہ مومن اپنے دل کی زمین کو حسد، بغض، ایمان کے منافی کاموں اور اللہ کی نافرمانی کی چیزوں سے کاٹ چھانٹ کر صاف کر کے اس گند بلا کو سائیڈ پہ ہٹا کر ایمان کی فصل کو بونے کے لیے تیار کرتا. اب معاملہ یہ ہے، ایمان کی فصل کو تو ہم بونا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ میں اس کے منافی جتنے کام ہیں ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. تو عادات اور اطوار بدلنے پڑے. بے حیائی ہے، اس سے اپنے آپ کو دور کرنا پڑے. اپنے گھر والوں کی، اپنے بچے بچیوں کی حیا کے اوپر تربیت کرنی پڑے گی. اس حیا کے لیے سٹینڈ لینا پڑے گا. وہ غیرت جو کتاب و سنت کے احکامات کے مطابق ہے اس کا اظہار کرنا پڑے گا، تب جا کے معاملہ حل ہوگا. خاموشی ساتھ لینے سے اور معاملات کو بس چلتے رہنے دو، کہنے سے ہم برا بن جائیں گے، معاشرے کے فیشن اور ٹرینڈ سے نکل جائیں گے، یہ سوچ جب تک رہے گی معاملات حل نہیں ہو سکتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا طوبی للغرباء، بڑے خوش قسمت ہیں جو اسلام کی وجہ سے اپنے معاشرے کے اندر اجنبی ہو جائیں. کہ اگر دین پر عمل کرنا لوگوں کو مطلوب اور مقصود نہیں، اور آپ ان سب سے ہٹ کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کے احکامات کی پاسداری کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری آپ کے لیے بھی ہے. ایک طرف دنیا کی واہ واہ ہے، لائکس اور شیئرز ہیں، ویورشپ ہے، فالوورشپ ہے، اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبریاں ہیں، اور انسان کا اللہ کے ہاں اور آسمانوں میں تعارف ہے. وہ کس کو اختیار کرنا چاہتا ہے یہ اس کی مرضی. یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے ناپ اور تول میں کمی نہیں کرنی. ہم نے خالص مال بیچنا ہے. جو چیز دوسرے کو دے رہے ہیں اس کی پوری بات بتا کر دینی ہے. جھوٹ نہیں بولنا، فراڈ نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا. یہ ہمارا فیصلہ. اور کسی نے کہا تھا کہ ہم وہ معاشرہ ہیں جہاں ہر گلی محلے کے کونے میں کوئی نہ کوئی مسجد ضرور مل جاتی ہے، لیکن کئی کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر
خالص دودھ کی دکان نہیں ملتی، خالص مال بیچنے والا تاجر نہیں ملتا۔ اس لیے میرے بھائی یہ فیصلہ ہم ہی کو کرنا، یہ تبدیلی کسی اور نے نہیں لانی، کسی حکومت نے نہیں لانی، کسی بڑے نے نہیں لانی، یہ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر خود لانی۔ ہم میں سے ہر کوئی شکوہ گناہ ہے کہ مجھے کوئی خالص چیز میسر نہیں آتی، لیکن کیا میں خالص کام خود کرنے کے لیے تیار ہوں؟ جھوٹ کے بغیر، فراڈ کے بغیر جتنی میری بساط ہے، جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا تو کر لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہیلے بہانے تلاش کرنے کے بجائے پورا پورا اپنی زکوٰۃ کا حساب کر کے مستحقین تک ان کو پہنچانا۔ اور سچ بات یہ ہے، پاکستان کی عوام میں اشرافیہ کا ایک ایسا گروہ ہے، اگر صرف وہ اپنے مال کی صحیح طور پر زکوٰۃ نکالے، اس ملک کے نصف سے زیادہ مسائل حل ہو سکتے۔ یہ کس نے کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا گیا عہد و پیمان پورا کرو۔ ہمارا بھی عہد و پیمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس عہد و پیمان کا اظہار ہے۔ اس عہد و پیمان کے لیے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کتنی محنت کی ہے، ہماری دنیا کے لیے محنت اور ہمارے اوقات کار کس طرف صرف ہوتے ہیں، اور اس عہد و پیمان کے پورا کرنے کے لیے کتنے صرف ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ جواب تو ہم ہی نہیں دینا۔ اور یاد رکھیے قیامت کے روز جو سوال ہونے ہیں، جن سوالوں کے جواب دیے بغیر انسان اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکے، ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے زندگی دی تھی، کہاں گزار کے آئے ہو؟ اس زندگی، اس اوقات کار کا حساب دینا پڑے گا۔ اور آخری بات اللہ کے رسول نے جو فرمائی ہے کہ جس قوم کے لوگ، بڑے لوگ، حکمران، ائمہ کتاب اللہ کے بغیر فیصلے کریں، وہ آپس میں اختلاف، افتراق اور انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ دوسری حدیث کے ساتھ اس کو جوڑ لیجئے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی مسئولیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا تھا مرد اپنے گھرانے کا جو ہے وہ نگہبان ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے مال اور اولاد کی نگہبان ہے، ذمہ دار ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی کہیں نہ کہیں کوئی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہے۔ کچھ لوگ ہمارے زیر دست ہیں، وہاں ہم عدل و انصاف کے تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ ہمارے اپنے گھروں کے اندر جو فیصلے ہیں وہ کتاب اللہ کے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں ہے، یہاں ہم اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کے فیصلے اپنی مرضی کے فیصلے، تو جہاں قوم منتشر ہے وہاں گھرانے بھی منتشر۔ ماں باپ شکوہ کناہ ہیں کہ اولاد آپس میں باہم شیر و شکر نہیں، یہ رعیت باہم شیر و شکر ہوتی اگر ہمارے فیصلے کتاب و سنت کے مطابق ہوتے، اگر ہم ناجائز اور ظالمانہ فیصلے ایک دوسرے کے اوپر تھوپ نہ رہے ہوتے۔ گھروں کی صورتحال یہ ہے، ماؤں نے بیٹیوں کو مجبور کر رکھا ہے کہ بھائیوں کے حق میں اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤ، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم تمہیں دودھ معاف نہیں کریں گے، ہم تم سے راضی نہیں ہوں گی، ہمارا تم سے مطالبہ یہ ہے کہ اپنی وراثت کے حق سے دستبردار ہو جاؤ۔ ماؤں کا بیٹیوں کے لیے معیار تو اور ہے، بہوؤں کے لیے معیار کچھ اور ہے۔ تو ہم معاشرتی طور پر کس جگہ پر کتاب و سنت سے ہٹ کر اپنی زندگی میں فیصلے کرتے ہیں، ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو یہ جو اسباب ہیں ان کو پیچھے ہٹائیں گے اور ہر شخص خیر کی جانب آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، تب بہتری آئے گی۔ اور یہ ایکسکیوز
ہم نے اپنے آپ کو اب آئندہ نہیں دینا کہ لوگ ہی ایسے ہو گئے جی ہم کیا کر سکتے. یہی بات سوچ سوچ کر ہم برائی کی طرف دوڑتے چلے جا رہے. لوگ جیسے مرضی ہو جائیں، ہم میں سے ہر شخص جب یہ فیصلہ کر لے گا کہ میرے ارد گرد لوگ جو کچھ مرضی کر رہے ہیں، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ معاملات ٹھیک نہ ہوں. اور بسا اوقات ایک تنہا شخص اللہ کے نزدیک پوری امت کے برابر ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک پوری امت کہا، اور ہم نے یہ دیکھا ہے خاندانوں کے اندر کسی ایک شخص نے خیر کی ابتدا کی ہوتی، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے سامنے کے لیے ڈٹا ہوتا ہے کہ یہاں میں یہ غلط کام نہیں ہونے دوں گا، ہمارے گھرانے میں یہ کام نہیں ہوگا، اور پھر وہ خیر پھیلتی پھیلتی اللہ رب العزت نسلوں تک لے جاتا. میں تحدیث نعمت کے لیے آپ کے سامنے اپنے خاندان کے ان بزرگوں کا تذکرہ رکھتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں میرے نانا محترم رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ یہ ان بزرگوں میں سے تھے جنہوں نے ابتدائی طور پر چند فیصلے کیے تھے کہ ہم دین پر کاربند رہیں گے، ہم معاشرتی رسوم و رواج کو بدلیں گے، ہم اپنے گھرانے کے اندر اور اپنے خاندان کے اندر غمی اور خوشی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے مطابق لے کر آئیں، ہم حرام کی طرف نہیں جائیں گے. ہر طرف ہر زندگی کے ہر فیصلے میں کوشش ہوگی کہ اللہ کے دین کے مطابق فیصلے کریں، اور اس کا نتیجہ اللہ رب العزت نے دین کے حوالے سے جو عزت عطا فرمائی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. اور میں اکثر اپنے بچوں کو اور اپنے گھرانے کے لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں اور تکرار کے ساتھ کہتا ہوں اور آج پھر دہرا کر کہتا ہوں، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ دین کی وجہ سے دی، اور جب تک ہم اللہ کے اس دین کے ساتھ جڑے رہیں گے یہ عزتیں قائم رہیں گی، اور جب دنیا کے پیچھے بھاگنے لگیں گے یہ عزتیں باقی نہیں رہیں گی. تو ان اسباب کو دور کیجئے. اس کے ساتھ کچھ اور اقدامات ہیں جو کرنے والے ہیں. نظریاتی طور پر اس بات کو اپنے پلے بٹھا لینا اور اس پر یقین کے ساتھ ثابت قدم رہنا کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے دین کو فوقیت دینی ہے، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر دین کا سودا نہیں کر. اس لیے کہ دنیا کے اندر جب انسان کا امتحان ہوتا ہے تو بہت آسان ہو جاتا ہے شیطان کے لیے آ کر اس کو یہ وسوسہ ڈالنا کہ اگر تم دین چھوڑ دو تو تمہیں یہ فائدے حاصل ہو سکتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر انسان کو کفر میں دھکیل دے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، یا اللہ میں آپ سے کفر اور فقر دونوں سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ دونوں آگے پیچھے ہی چلتے رہتے ہیں. معاشی بدحالی آتی ہے، لوگ دین کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اور ہم بڑی تیزی کے ساتھ یہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہوا چل رہی ہے، جلدی جلدی پاکستان چھوڑو، دنیا کے یہ بڑے بڑے ممالک میں کسی بھی طرف امیگریشن حاصل کر لو. وہ ملک جہاں پر آنے کے لیے ہمارے اجداد نے اپنی زمینیں چھوڑی، اپنے کاروبار چھوڑے، اپنے پیاروں کی زندگیوں کی قربانیاں دی، آج بڑا آسان ہو گیا یہ کہنا کہ چھوڑو یہاں کیا رکھا. اللہ اس ہر شخص کو جس انجام کا وہ مستحق ہے وہاں تک پہنچائے جس نے ملک کی یہ حالت کر دی. لیکن اس کے باوجود جا کر علماء سے پوچھئے کہ دار الاسلام اور دار الکفر
اس کا کیا فرق ہے؟ اور دارالکفر وہاں پر مستقل سکونت اختیار کرنا، وہاں کے قوانین کی پاسداری کا حلف اٹھانا جو صراحتاً کتاب و سنت کے احکامات سے متصادم ہے، اس کی شرعاً کوئی اجازت ہے؟ میں آپ کو بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج مکرر عرض کر دیتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص جائے، اٹھے، گوگل کرے، برطانیہ کا، امریکہ کا، کینیڈا کا، آسٹریلیا کا جو حلف نامہ ہے، ان کی سٹیزن شپ حاصل کرنے کے لیے، ان کا شہری بننے کے لیے جو اوتھ آپ کو لینا پڑتا ہے، اس کو ٹھنڈے دل کے ساتھ پڑھنے کے بعد ایمان کے ترازو میں تول کر جانیے اور پرکھیے کہ کیا اس عہد نامے کے بعد، حلف اٹھانے کے بعد، ایمان نام کی کوئی چیز بندے میں باقی رہ جاتی؟ اس کے لیے پھر توجیہات گھڑنا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، وہ جو مجبور ہو جائے اور کراہت کے ساتھ اس کا دل تو ایمان پر جو ہے وہ مطمئن ہے، وہ صرف ظاہری دکھاوے کے لیے منہ سے کہہ دے، کیا ہم اس شرعی عذر کو پہنچ گئے ہیں؟ علماء نے باقاعدہ اصول ضابطے بیان کیے ہیں کہ دارالکفر میں بندہ جا کر رہائش کس صورت میں اختیار کر سکتا۔ نمبر ایک، کوئی ایسا علم اور فن سیکھنے کے لیے جو امت مسلمہ کے کام آئے اور عارضی طور پر وہ فن اور علم سیکھنے کے لیے جائے، پڑھنے پڑھانے کے لیے چلا گیا، مستقل نہیں گیا، واپس ڈگری پوری کر کے واپس آ جائے، اس کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو دوسری اقوام کی زبانیں اور ان کے کلچر کو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا اور پھر وہ واپس آ گئے۔ نمبر دو، کوئی انسان اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، کوئی عالم ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی گروہ ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے کسی علاقے میں جاتا ہے جو کافروں کا ہے، وہ بھی عارضی طور پر جا سکتا ہے، مستقل سکونت وہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا، کوئی بندہ دارالکفر میں مسلمان ممالک کے کسی خاص کام کے لیے، جیسے سفارتی عملہ ہے یا کوئی اور ضرورتیں ہیں، اس کے لیے عارضی طور پر یا ایک طویل وقت کے لیے مسلمان ممالک کی مصلحت کی خاطر دارالکفر میں جاتا ہے، ان میں سے کسی ایک جگہ پہ بھی کتاب و سنت میں صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، مال کمانے کے لیے، معاشی بدحالی سے نکلنے کے لیے دارالکفر میں جا کر سکونت اختیار کر لینا اور اپنے بچوں کو اس نظام کے حوالے کر دینا، یہ قطعاً جائز اور درست ہے۔ اور اگر یہ بہت ہی اچھا ہوتا تو بہت سے ہمارے وہ بزرگ جو زندگیاں وہاں بتا کر آئے ہیں اور اب وہاں نہیں جانا چاہتے، ان کے پاس بیٹھ کر ذرا وہاں کے قصے کہانیاں سن لیجئے گا۔ میری بات تو شاید آپ کو مولوی کی بات لگے کہ کیا کیا قباحتیں ہیں اور کیا کیا مسائل ہیں، اور آج اولادیں کس حال میں ہیں، اور کیا کمایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ ایک اور اعتراض بھی اس بات پر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دارالاسلام ہے کہاں؟ بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ دارالاسلام کہاں۔ اگر میں اور آپ اس فتوے کو تمام مسلمان ممالک کے اوپر لگاتے ہیں تو اس سے بدترین صورتحال تو ہر مسلمان کی ہے۔ پھر تو یہ بھی کہیے کہ نہ میں مسلمان ہوں نہ آپ مسلمان ہیں۔ یہ تو خوارج کی سوچ ہے کہ جس نے بھی کوئی بڑا گناہ کیا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو گیا، وہ کافر خارج عن الملہ ہو گیا۔ جس طرح مسلمان فرد اپنے گناہوں کے باوجود جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کو قانون مانتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس ضابطے کو نظریے اور عقیدے کے طور پر قبول کرتا ہے، عمل اس کا کمزور ہی کیوں نہ ہو، وہ مسلمان رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک مسلمان ریاست جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت کو اور اللہ کے قانون کو مانتی ہے، اور چاہے اس کا عمل اس کے مخالف کیوں نہ ہو، کمزور کیوں نہ ہو، وہاں کے لوگ اس کے اوپر پاسداری پوری نہ کرتے ہوں، وہ ریاست مسلمان ریاست ہوتی۔ اور اس مسلمان ریاست کا
اور کسی کافر و اسد کا آپس میں کوئی موازنہ نہیں، بالکل اس طرح جس طرح اللہ کے ہاں ایک کمزور مسلمان کا کسی طاقتور کافر کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں، اللہ کے ہاں ایک کمزور مسلمان کی جو اہمیت ہے کافر کی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنے آپ کو دنیا کے چند مفادات کی خاطر اس نہج پر نہ لے کے جائیں کہ ہم دین کا سودا کریں، بس یہاں سے نکلے یہاں بہت فلاں ہو گیا، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ اور ہم میں سے ہر ایک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیرون ملک پہنچتے ساتھ قانون کی پاسداری کرنے والے شہری بن جاتے ہیں اور اپنے ملک کے قانون کی دھجیاں ہم خود اڑاتے ہیں۔ اس لیے یہ فیصلہ کر لیجئے کہ جو کچھ بھی ہو جائے دین نہیں بیچیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب میں 3 سال گزارے تھے، اور معلوم ہے پتے کھائے تھے، چمڑے چبائے تھے، اور بیل کی سری یہ بھی میسر نہیں آتی تھی کھانے کے لیے، گوشت تو دور کی بات۔ 3 سال کا عرصہ فاقوں میں گزار دیا آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے، لیکن دین کا سودا نہیں کیا۔ آفر تو بڑی تھی، آپ کہیں تو سردار بناتے ہیں، آپ کہیں تو جہاں کہتے ہیں وہاں رشتہ کرواتے ہیں، فیصل آپ کو بنا دیں گے، جتنا مال دولت چاہیے وہ سب آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی باتیں کرتے ہو، ایک ہاتھ پہ سورج لا کر رکھ دو، دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دو، اور کہو کہ اب ہم نے دنیا کی یہ بڑی چیزیں آپ کو لا کر دے دی، دین سے دستبردار ہو جائیں۔ میں دین سے دستبردار نہیں ہوں میرے بھائی۔ جا بجا قرآن اس بار جانب توجہ دلاتا ہے کہ یہود و نصارہ کے گناہوں میں سے، جرموں میں سے ایک بڑا جرم یہ تھا، انہوں نے اللہ کی آیات کو اور اللہ کے دین کو بہت تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ دیا تھا۔ ثمنا قلیلا، تھوڑے سے عوض کے خاطر اللہ کے دین کو بیچ دیا تھا۔ اور مفسرین نے یہاں پر کہا ہے ثمنا قلیلا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو زیادہ قیمت دی جائے تو وہ کہے اب تو مجھے زیادہ قیمت میسر آ رہی ہے۔ ثمنا قلیلا کا معنی یہ ہے دین کے مقابل کسی بندے کو ساری دنیا کے تمام خزانے بھی پلیٹ میں رکھ کر دے دیے جائیں، تب بھی وہ یہ سمجھے کہ دین کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب مل کر بھی جنت کے اندر ایک بالشت جگہ کی قیمت نہیں بن سکتا۔ جیسے بھی مشکل حالات ہوں، بالآخر ہم نے اس دنیا سے جانا تو ہے، اور کتنی ہی آسودگی کیوں نہ ہو ہم نے اس دنیا سے جانا تو ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا میں سب سے زیادہ بدحال شخص اللہ اس کو جب جنت میں صرف ایک ایسے چکر لگوائیں گے، ابھی داخل نہیں، وہاں کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، صرف دیکھنے کی حد تک ایک چکر جنت کے اندر لگا کر اس کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ہاں بھائی زندگی پوری میں کوئی تکلیف دیکھی، پریشانی دیکھی؟ کہے گا یا اللہ مجھے کوئی تکلیف پریشانی یاد نہیں۔ تمام انسانیت میں سب سے آسودہ حال شخص جس نے زندگی میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی، اللہ اس کو جہنم کا صرف ایک نظارہ کروائیں گے اور اس کے بعد پوچھیں گے کبھی زندگی میں کوئی نعمت دیکھی تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ اس نظارے کے بعد کوئی نعمت یاد نہیں۔ اس لیے اس کو مد نظر رکھنا۔ مزید اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ البارک میں گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔